الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي۔ محترم حضرات، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ صحابہ کا کئی دنوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس شخصیت کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم حدیث کی کتابوں میں بار بار سنتے ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الشمس ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نام میں بھی شرک ہوتا ہے اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ عبد الشمس کا معنی ہے شمس کا بندہ، سورج کا بندہ، تو اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھا اور فرمایا کہ یہ نام اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن فیمس ہو گئے، مشہور ہو گئے ابو ہریرہ کے نام سے۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ وہ بلی کو بڑے شوق سے پالتے تھے۔ جب بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے تب بھی بکری کو اپنے بغل میں دبا کے لے جاتے تھے، اس سے کھیلتے کودتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو بلی کے ساتھ دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ، اے بلی کے باپ، تو اسی نام سے، اسی کنیت سے وہ مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے لگ بھگ 3 سال پہلے سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جب وہ یمن سے مدینہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی خواہش تھی کہ ان کی ماں بھی مسلمان ہو جائے، لیکن وہ اسلام لانے کے لیے بظاہر تیار نہیں تھی۔ مزاج کی بڑی سخت معلوم ہوتی تھی، اسلام کے خلاف بہت سخت بولتی تھی، پیارے نبی کو بہت برا بھلا کہتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی تھی، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی ہوئے، بہت تکلیف اٹھاتے تھے۔ کرے تو کیا کرے، ایک طرف ماں ہے، ماں کی محبت ہے، ماں کی ممتا ہے، اور دوسرے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، رو رہے تھے۔ کہا، ماں کی شکایت لے کر آئے، کہا اللہ کے نبی، میری ماں کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، مانتی نہیں ہے وہ ہدایت کو، توحید کو۔ اللہ کے نبی، میری ماں کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر دیجئے نا۔ پیارے نبی نے ان کے لیے دعا کی۔ کہا ابو ہریرہ اب جاؤ ماں کے پاس۔ ابو ہریرہ دوڑے دوڑے گئے، اللہ کے نبی دعا کیے ہیں، اب میں سمجھاؤں گا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ مان لے گی۔ سیدھے گئے، اندر گئے تو کیا ہوا، اندر دروازہ بند ہے، ماں غسل کر رہی ہے، ماں غسل خانے میں ہے۔ تو دروازے کے پاس انتظار کیے، جیسے ہی غسل کر کے وہ فارغ ہوئی، ماں ابو ہریرہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ غسل اس لیے کر رہی تھی کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی غسل خانے سے باہر آئی، ابو ہریرہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ خود کلمہ پڑھ دی اور کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھی اور مسلمان ہوگی۔
ابو ہریرہ دوڑے دوڑے پھر اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. پہلی مرتبہ آئے روتے ہوئے، وہ غم کے آنسو تھے. اس مرتبہ آئے روتے ہوئے، یہ خوشی کے آنسو تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری ماں مسلمان ہو گئی ہے. چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بھیگی پلکیں مگر مسکراتے ہوئے جیسے پانی برسنے لگے دھوپ میں. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے ایک اور درخواست کی. کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے. دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، آپ دونوں کے لیے دعا کر دیجئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھر دے، ان دونوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. نبی کی اس دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. آپ بھی غور کیجئے، ابو ہریرہ کا نام سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، ان کا نام سنتے ہیں تو دل میں ایک محبت کا جذبہ جاگتا ہے نا. یہ وہ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہیں. جیسے ہی ان کا نام سنتے ہیں تو دل میں ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے، ان سے محبت کا جذبہ ابھر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی. خود ابو ہریرہ نے دعا کی، کہا اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن دعا لہما. کہا اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دے اور ان کی ماں کو معاف کر دے، اور جو ان دونوں کے لیے دعا کرے ان کو بھی معاف کر دے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے جو دعا کرے گا مغفرت کی، ان کو ابو ہریرہ کی دعا نصیب ہو جائے گی. آج بھی قیامت تک آپ ابو ہریرہ کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے، ان کے ماں کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کو ابو ہریرہ کی دعا نصیب ہو جائے گی. مشہور تابعی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کے لیے استغفار کرتے تھے، ان دونوں کی معافی کے لیے دعا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو وہ گنہگار ہے ان کو معافی مانگنے کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے نہیں، بلکہ ہم ان دونوں کے لیے اس لیے دعا کرتے تھے تاکہ ہمیں ابو ہریرہ کی دعا نصیب ہو جائے. تو بہرحال ابو ہریرہ کی دعا ہم قیامت کی صبح تک ان کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں. کب؟ جب ان کے لیے، ان کی ماں کے لیے صرف اتنا کہہ دے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ، اللہ ان کو اور ان کی ماں کو معاف کر دے. ابو ہریرہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے طبقہ صحابہ میں کہ یہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی یہی ہیں. سب سے دیر سے مسلمان ہوئے لیکن سب سے زیادہ یہی حدیثوں کو روایت کیے. کتنی حدیثوں کو روایت کیے؟ 5370 پر 4 حدیثیں انہوں نے روایت کیے حضرت ابو ہریرہ نے. کیوں اتنی حدیثیں کیوں روایت کیے، کیسے روایت کیے؟ وہ اس کی 2 ریزن ہیں، 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے چمٹ کے رہتے تھے، کہیں چھوڑ کے جاتے نہیں تھے. اللہ کے نبی ہمیشہ پیارے نبی کے ساتھ رہتے تھے. 4 سال تقریباً اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے، 3-4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہے وہ. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان کا میموری پاور بہت تھا، حافظہ بہت تیز تھا، قوت حافظہ بولتے نا، بہت اچھا تھا ان کا. کوئی بھی حدیث سنتے نا زندگی میں بھولتے نہیں. وہ بہت حافظہ، بہت غریب صحابی تھے، بہت نادار صحابی تھے. اللہ اکبر. 4 سال نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ کمانے کی فکر، بس ایک ہی فکر تھی، وہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کے ان کی باتوں کو سن کے ان کو یاد رکھنا، ان کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھنا اور امت تک پہنچانا. یہی فکر تھی، کچھ بھی دنیا کی فکر نہیں تھی ان کو. اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں فقر و فاقہ آ گیا.
بہت فقیری ان کی زندگی میں آ گئی. خود کہتے ہیں کبھی کبھار میں ممبر رسول کے پاس گرا پڑا رہتا. کبھی کبھی میں مسجد کے راستے میں یا ممبر کے پاس گر جاتا. اس لیے نہیں کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں اس لیے گر جاتا بھوک کی تکلیف سے، بھوک سے نڈھال ہو کے زمین پہ گر پڑتا. اور راستے سے گزرنے والے سمجھتے کہ کوئی دیوانہ گرا ہوا ہے. وہ خود کہتے ہیں یرا النبی جنون وما بھی جنون. لوگ جاتے ہوئے پیر سے ہلا کے دیکھتے تھے مجھے، یہ دیوانہ گرا ہوا ہے، مجنون گرا ہوا کون آدمی ہے. میں دیوانہ نہیں ہوں، سب پہچانتا ہوں. وہ صرف بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا. کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بس حدیثوں کو سنتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے، مسجد میں رہتے، کوئی کچھ لا کے دیتے تو کھا لیتے تھے. کہتے ہیں کہ انصاری صحابہ مدینے کے وہ زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. اور جو مہاجر صحابہ تھے، مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، وہ تجارت پیشہ تھے، بزنس کرتے تھے. وہ لوگ مکے کے صحابہ تجارت کرتے، مدینے کے صحابہ یہ کھیتی باڑی کا زراعت کا کام کیا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ کرتے نہ یہ کرتے، یہ صرف حدیثوں کو یاد کرتے تھے، حدیثوں کو کماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ایک ایک عمل کو غور سے دیکھتے تھے. اور ابو ہریرہ کو جو قوت حافظہ اتنا تیز ملا ہے، میموری پاور ان کو، تو اس کا ایک ریزن بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی. اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے وہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دامن پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلائے، اپنا چادر پھیلائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، دامن دعا سے بھر دی. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا اب اپنا دامن سمیٹ لو. وہ اپنا دامن سمیٹ لیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جو بھی بات میں سنتا وہ میرے دل میں پیوست ہو جاتی، وہ میرے دل میں ویسے بیٹھ جاتی جیسے پتھر کی لکیر ہے. پتھر کی لکیر جیسے مٹتی نہیں ہے، ویسے اللہ کے نبی کی بات میں سنتا تو ابھی بھولتا نہیں تھا. پتھر کی لکیر کی طرح میرے دل میں بات بیٹھ جاتی تھی. ایک مرتبہ مدینہ کا گورنر مروان بن حکم ان کے حافظے کا امتحان لینا چاہا. کتنا پاورفل ہے ان کا میموری دیکھنے کے لیے. ان کو بلا بھیجا. حضرت ابو ہریرہ گئے تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سناؤ ہمیں. بہت ساری حدیثیں سناتے گئے. اور بادشاہ نے کیا کیا، گورنر نے ان کی کرسی کے پیچھے ایک کاتب کو بٹھا دیا، ایک دو آدمی کو پیچھے بٹھا دیا. وہ ابو ہریرہ کو معلوم نہیں. کہا یہ جو بھی حدیث بولتے نا ایک ایک حرف لکھنا پیچھے بیٹھ کے، پوری حدیثیں جیسے بولتے ترتیب سے نوٹ کرنا. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے، بہت سارے حدیثیں سنائے. وہ پیچھے ساری حدیثیں نوٹ ہو گئی. انہیں خبر نہیں کہ ان کی حدیثیں حرف بحرف لفظ بلفظ لکھی جا رہی ہیں. جب وہ سنا چکے تو چلے گئے. ٹھیک 1 سال کے بعد پھر وہی مروان بن حکم گورنر نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلا بھیجا. بلا کر کہا وہ گزشتہ سال جو حدیثیں سنائے تھے نا ہو بہو وہی حدیثیں پھر ایک بار سناؤ، سیم حدیثیں سنانا. پھر پیچھے اسی کاتب کو بٹھایا. کہا دیکھنا گزشتہ سال کی حدیثوں میں اور اس سال کی حدیثوں میں کچھ بھی رد و بدل ہوا ہے کیا، کچھ بھی فرق ہوا ہے کیا، ان کی غلطیوں کو نوٹ کرنا. پیچھے بٹھا دیا. پرانا پچھلے سال کا پیپر لے کے بیٹھ گئے. وہ ترتیب سے سناتے ہیں نہیں، کتنے غلطیاں آتے ہیں. کاتب کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم نہ ایک حرف میں اضافہ ہوا نہ ایک حرف میں کمی ہوئی، نہ ایک حرف زیادہ ہوا نہ ایک حرف کمی ہوئی. ہو بہو گزشتہ سال جیسے وہ سنائے تھے سیم حدیثیں دوبارہ روایت کر دیے. یہ سن کر مدینہ کا گورنر مروان بن حکم نے کہا آپ کے حافظے کو میرا سلام، کتنا پیارا حافظہ ہے تمہارا. تو ایسے مبارک حافظہ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے چن لیا، آپ کی سنتوں کی حفاظت کے لیے، آپ کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ علماء کے لیے اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور طلباء کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ محنت کیسے کی جاتی ہے، محنت کیسے کر کے حدیثوں کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے، تکلیف اٹھا کے بھوکے پیاسے رہ کے کیسے پڑھنا ہے، کیسے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ایجوکیشن کے لیے پڑھنے کے لیے کتنی قربانیاں دینا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین پیغام رکھتی ہے۔ بہرکیف ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 50 پر 8 ہجری میں 70 پر 8 سال کی عمر میں ان کی وفات مدینے میں ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کے نہج و نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔